مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا تو دریائے نیل پھر حسب معمول چل پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے تو اس وقت بھی حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا۔ اس موقع پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کیا اور اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، چنانچہ ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے، البتہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں اس سے مشورہ کروں گا کہ آخر اس کا کیا حل نکالا جائے۔ چنانچہ حضرت عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کو خط لکھا اور اس واقعہ کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کو خط لکھا اور اس واقعہ کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دیں۔ اس چٹھی کا مضمون یہ تھا کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے، اما بعد اگر تو ہے دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ واحد و قہار نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دی اور ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی سے ساتھ رواں دواں ہو گیا۔